بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے والدین کی قدر کیجیے۔ انسان کو اپنی جگہ پہ لگا ہوا دانت چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے، مگر جب وہ دانت گرتا ہے تو 2 دانتوں جیسا بڑا خلا چھوڑ جاتا ہے، اور انسان وہاں انگلی رکھ رکھ کر تصدیق کرتا ہے کہ واقعی ایک ہی دانت گرا ہے۔ کچھ رشتے جب پاس ہوتے ہیں تو اتنے اہم نہیں لگتے، مگر جب چلے جاتے ہیں تو اتنا بڑا خلا چھوڑ جاتے ہیں کہ کئی انسان مل کر بھی اس خلا کو پر نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک رشتہ والدین کا ہے۔ یہ جب تک پاس ہوتے ہیں تو ہوش سنبھالتے ہی ان کی پابندیاں جان کھا جاتی ہیں۔ سپارہ پکڑو، مسجد جاؤ گے تو روٹی ملے گی، زبردستی اسکول بھیجتے ہیں، کوئی چھٹی نہیں، سردیوں میں گھسیٹ کر گرم کمبل سے نکالا جاتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ کیا ان کی زندگی میں کوئی کام میں اپنی مرضی سے بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ یہ بہت عجیب تعلق ہوتا ہے۔ ہر پسند کے آگے ماں باپ کھڑے نظر آتے ہیں، ہر رنگ میں بھنگ ڈالنے والے۔ کھیل کے سنسنی خیز لمحات، آخری اوورز، آفریدی کی بیٹنگ اور عین وقت پر ماں کی للکار، نالائق تو ابھی تک مسجد نہیں گیا، امی مسجد ادھر ہی تو ہے، کہیں نہیں جاتی، چلا جاؤں گا، بس 4-5 گیندیں باقی رہ گئی ہیں۔ مگر جب یہ چلے جاتے ہیں تو انسان کی دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ خوشی کے وقت پہلا خیال یہی تو آتا ہے کہ امی کو بتاؤں یا ابا کو بتاؤں کہ آپ کا وہ بیکار بیٹا یا بیٹی کتنے کام کے نکلے ہیں، مگر پھر جھٹکا لگتا ہے کہ جن کو اصل خوشی ہونی تھی وہ تو اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ ہر خوشی اپنے پس منظر میں دکھ کی کسک چھوڑ جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ والدین کی ہر وہ بات اور پابندی جس پر ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے، حقیقت میں ان کے خلوص و اخلاص کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے نقصان بلکہ نقصان کے اندیشے سے بھی سہمے رہتے ہیں اور ہمارے مستقبل کے لیے پریشان رہتے ہیں، مگر یہ بات تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک آپ کی اپنی اولاد نہیں ہوتی اور آپ بھی جوتی اٹھا کر بیٹے کے سر پر کھڑے نہیں ہوتے۔ والدین کا خیال رکھیں، ان کی قدر کریں، ان کے لیے مصروف زندگی میں سے وقت ضرور نکالیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میری ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم والدین کے ساتھ گزارا جائے، اور یہ بات اس وقت بہت اہمیت رکھتی ہے جب ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ جب تک وہ دونوں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک رہ جاتا ہے، بیٹیاں تو اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، اب یہاں پہ ذمہ داری بیٹوں پہ عائد ہوتی ہے۔ یہاں پہ والدین بھی میری آواز سن رہے ہوں گے، کچھ بیٹے اور بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، تو کہ آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے خود سے بہانہ کیا ہوگا کہ امی تو اکیلی سو رہی ہیں، اپنے روم میں سو رہی ہیں، یا ابا جی ابھی تک اپنے روم میں سو رہے ہیں، آپ الگ ناشتہ کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بوڑھے والدین کو رات بھر ہی نیند نہیں آتی، وہ تو 1 یا 2 گھنٹے میں اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں، تو وہ ناشتے کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو کبھی خوف نہیں آیا کہ ہم پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے؟ وہ ماں جو پورے خاندان کو اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھلاتی تھی، ماں اور باپ دونوں ایک جگہ پہ ہوتے تھے اور ان کے بچے بھی ہوتے تھے، آج وہ کیسے اکیلے ناشتہ کرے گی یا کھانا اکیلے کیسے کھائے گی؟ یہ تو انسان کی نیچر ہے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے، چاہے وہ جوان ہو، تو اس کا کھانے کو دل نہیں کرتا، تو ایک بوڑھی ماں یا بوڑھے باپ کا اکیلے بیٹھ کے کھانے کو کیسے دل کرتا ہوگا؟ ہمارے پاس بہت اچھا بہانہ ہوتا ہے۔ میری امی آنے سے پہلے سو جاتی ہیں یا بابا آنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ آہستہ سے ہم ان کے روم کا دروازہ کھولتے ہیں، فرض پورا کرتے ہیں کہ اماں جی تو سو رہی ہیں یا بابا سو رہے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں، ابھی وقت ہے۔ ہو سکے تو اپنا ٹائم اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ ضرور گزاریں، اور اسپیشلی شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے تو ہم سب مجبوراً ہی اپنے والدین کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ مزہ تو جب ہے جب شادی کے بعد بھی آپ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں اور ان کی تنہائی میں ان کے ساتھی بنیں۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات آپ کے دل پہ دستک دے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔